کون سی توبہ؟ توبۃ النسوء۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نسوء کی توبہ۔ اب یہ بنی اسرائیل کا جو عابد تھا اس کا نام تھا نسوء۔ کیا نام تھا؟ نسوء۔ عورتوں کی طرح کی شکل تھی، آواز بھی عورتوں کی طرح تھی، اور ظاہری شکل و شباہت عورت ہی لگتی تھی۔ اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، عورتوں کی شکل و صورت کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے، اس نے ایک حمام کے اندر مساج کرنا شروع کر دیا عورتوں کا، پیسے بھی بڑے کمائے۔ اب یہ مرد تھا، طاقت تھی، تو مساج کرتا تھا تو اس کی ویلیو بڑھتی تھی۔ بادشاہ سلامت کی جو بیٹی تھی وہ بھی ایک دن مساج کروانے کے لیے اس کے حمام پہ چلی گئی۔ اب یہ کبھی کبھی توبہ کرتا، ضمیر ملامت کرتا، پھر توبہ توڑ دیتا، کرتا توڑ دیتا، کرتا توڑ دیتا۔ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ اب وہ بندہ بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا، بادشاہ سلامت کی بیٹی ملکہ آ گئی، وہاں پہ شہزادی آ گئی۔ اب جب اس نے مساج کیا تو بعد میں کیا ہوا، اس کا ہار گم ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کی بیٹی کا ہار، ہیرا گم ہو گیا ایک۔ جب اس کا ہیرا گم ہوا، سب کی تلاشی لی۔ جو نسوء صاحب تھے اسے پتہ چل گیا، اب تلاشی تو لے رہے ہیں ہر طرح کی، یہ تو یہ میرا تو راز کھل جائے گا، میں تو مرد ہوں، میں تو عورت تو نہیں ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، چونکہ وہ ہیرا تھا تو وہ جا کے چھپ گیا، تھا نہیں اس کے پاس، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، اللہ نے اس کو اپنے راستے کی طرف لے کے آنا تھا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اندر ہی چھپا چھپا کہتا ہے، یا اللہ آج مجھے تو بچا لے، آج مجھے تو بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی اس کام کی طرف پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ اب اس نے سچی توبہ کر لی، توبہ کر لی۔ جب سپاہی اس کی تلاشی لینے کے لیے آنے لگے، اسی وقت اللہ نے وہ ہیرا ان کو دے دیا، ہیرا ان کو مل گیا۔ آواز آئی جی نسوء کی تلاشی نہ لینا، ہیرا مل گیا ہے۔ اب نسوء نے توبہ سچی کر لی کہ اگر میں آج پکڑا جاتا ہوں میری تو موت پکی تھی۔ اس نے کیا کیا، وہاں سے اپنا جتنی بھی کمائی تھی، حرام کی کمائی، حرام کی کمائی تھی نا، حرام کام کے ذریعے سے اس نے حاصل کی، ساری کی ساری غریبوں میں تقسیم کر دی۔ تقسیم کر کے ایک پہاڑی کے اوپر جا کے اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی، وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ اب کچھ دن گزرے، اب جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، بندے کو دوبارہ گناہ کا موقع فراہم ہوتا ہے کہ دیکھیں بندہ کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا، اس نے جب چھوڑ دیا تو شہزادی نے پیغام بھیجا، اس کو بدلا کے لاؤ، کہاں پہ وہ، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی تاکہ میرے پاس آئے نہ لوگ۔ تو جب وہاں پہ رہنا شروع کیا تو ایک بھینس سامنے آئی۔ اب جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے نا، ہر کام وہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، ہر کام، یہ یاد رکھ لیں، جب دل صاف ہو جاتا ہے نا، زندگی کا انسان کا ہر لمحہ بھی پاک ہو جاتا ہے، ہر کام بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرتا ہے۔ اب بھینس سامنے آئی، اس نے کہا کہ یہ تو پہاڑوں میں آ گئی، لگتا کسی کسان کی ہے بیچارے کی، تو میں اس کو باندھ لیتا ہوں، جب وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ اس نے باندھ لیا، اس کو چارہ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ نیت کیا ہے کہ آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ اور یہاں پہ تو کوئی بندہ پیسے لے لے دوبارہ واپس نہیں دیتا، الا ماشاء اللہ۔ پھر ہم کہتے ہیں یا الہی ہمارا حال دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے اپنے اعمال دیکھ۔ تو ہمارا حال یہ ہے۔ تو نسوء نے کیا کیا کہ وہ بھینس کو باندھ لیا، چارہ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزر گئے، اس کا مالک نہ آیا، بھینس نے ایک بچہ دے دیا۔ اب اس نے دودھ پینا شروع کر دیا نسوء نے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد، یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں سارا کچھ اس واقعے کے اندر، کتاب کے اندر، اپنی کتاب مثنوی شریف میں۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ قافلہ آیا، قافلہ والوں نے کہا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ نسوء کا ادھر گھر تھا، نسوء نے پانی نہ پلایا، سب کو دودھ پلا دیا، سب کو دودھ پلا دیا۔ اس کے بعد قافلے والوں نے کہا کہ ہمیں شہر جانے کا رستہ بتاؤ۔ اسے تو رستے کا پتہ تھا، اس نے جو سب سے آسان رستہ تھا وہ ان کو بتایا۔ تو قافلے والوں نے اس کو کافی زیادہ مال دیا، کافی زیادہ مال دیا۔ اس نے اس مال کو اللہ کے رستے پہ لگایا، ایک کنواں کھدوا دیا کہ جو لوگ بھی آئیں گے وہ یہاں سے پانی پی لیں گے۔ کنواں کھدوا دیا۔ اب آہستہ آہستہ جہاں پہ پانی ہو پہلے وقتوں میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب پانی کا کنواں بن گیا تو لوگ وہاں پہ آ کے
ٹھہرنے لگے، رہنے لگے، آہستہ آہستہ وہاں پہ آبادی بن گئی اور چھوٹا سا ایک گاؤں وہاں پہ تشکیل پا گیا۔ آہستہ آہستہ نسو چونکہ عبادت گزار تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کسی بھی علاقے کے اندر اگر کسی کے 4 دوست جاننے والے ہوں نا، سب سے پہلے پولیٹیکل لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ لے کے دیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی پیر صاحب ہو اس کے پاس آئیں گے، کوئی بندہ ویسے رکھ رکھاؤ والا ہو، سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہوں، اپنے مفاد سے آئیں گے۔ خیر وہ بادشاہ بھی اس بندے کی بات کو سن کر اور تعظیم اور عزت کو دیکھ کر اس سے ملنے کا اسے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی نسو سے ملتا تھا، اور یہ نسو وہی تھا جو اس کی بیٹی کے مساج کرتا تھا۔ اچھا، اب بادشاہ سلامت اس کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں بادشاہ کی روح قبض ہوئی، بادشاہ مر گیا۔ اب بادشاہ ملنے کے لیے جا رہا تھا اس کی عزت کی وجہ سے۔ اس وقت کا کلچر یہ تھا کہ جو بندہ اس طریقے سے بادشاہ جس سے ملنے کے لیے جاتا تھا اور راستے میں اگر بادشاہ مر جاتا تو جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے عزت والا بندہ ہو، سمجھدار ہو، عزت و تکریم والا، اس کو بادشاہ بناتے۔ انہوں نے بادشاہی نسو کو دے دی، سچی توبہ کی تو اللہ نے کیا کیا؟ وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اور جب وقت کا بادشاہ بن گیا، اسی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اس نسو کی شادی ہوتی ہے، اور مولانا روم لکھتے ہیں جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو وہ بندہ جس کی بھینس گم ہوئی ہوتی تھی وہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت میری ایک بھینس تھی مجھے ملی نہیں ہے، وہ گم ہو گئی ہے اور آپ کے پاس مقدمہ درج کروانے آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا تمہاری جو بھینس تھی میرے پاس ہے، اب ایسے ہے جو کچھ مجھے ملا تمہاری بھینس کی بدولت ملا، تو اس لیے آپ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا میری آدھی دولت جائیداد اس بندے کو دے دو جس کی بھینس تھی۔ اچھا، وہ بندہ جو آیا تھا نا بھینس لینے، وہ کہنے لگا اے نسو میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور وہ بھینس بھی اللہ کی طرف سے بیچی ہوئی تھی۔ یہ تمہارا ٹیسٹ تھا کہ تم نے سچی توبہ کی ہے اور تم کرتے کیا ہو۔ اگر تمہیں دولت ملتی ہے اس کا کیا کرتے ہو، اگر تمہیں اسٹیٹس ملتا ہے اس کا کیا کرتے ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے توبہ کی توفیق دی تو اللہ دیکھ